عمارتوں سے اور رستوں سے یادیں وابستہ ہوتی ہیں. ایک نظر پڑتی ہے اور سب کچھ ایک خاکے کی طرح، ایک فلم کی طرح ذہن میں گھومتا ہے. اور یہ بھی ایک عمارت ہے مینار پاکستان، جسے دیکھ کر کچھ اور نہیں بلکہ ہمیں اپنا پاکستان یاد آتا ہے. مینار پاکستان کی تصاویر کیلنڈر میں ہیں، درسی کتب کے اندر بھی ہمیں ملتی ہیں. اب 1947 میں جو حالات ہوئے، جو واقعات ہوئے، جنہوں نے اسے دیکھا، آج وہ بہت کم ہے، لیکن وہ تمام باتیں ہمیں کتابوں میں اور لٹریچر کے اندر ملتی ہیں. اور آج اس انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر بہت سے لوگ اپنا کچھ میسج دے رہے ہیں جو کہ ان کی اپنی سوچ اور اپنے بیک گراؤنڈ کے مطابق ہے. تو آج امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ بھی عرض ہے، حضور ارشاد فرمائیے کہ آج پاکستان کے 76 انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر آپ بالخصوص نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے، کیونکہ پاکستان کی مکمل آبادی کا 63% یعنی 63% وہ 30 سال سے کم عمر ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوان ہی ہے جو کسی بھی ملک کی باغ ڈور آگے چل کے سنبھالتے ہیں. سو واٹ از یور میسج آن دس انڈیپینڈنس ڈے؟ ماشاء اللہ، آزادی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. وہ شاید فرضی واقعہ یہ کہ ایک کتا تھا، مطلب جنرل جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو اس نے ایک صبح کے وقت تازہ تگڑا کتا دیکھا، تو اس کو بڑی یعنی اس سے حیرت ہوئی کہ اتنا تازہ تگڑا کتا. تو اس نے اس کمزور کتے نے کہا کہ یار بڑے تم کو تو لگے ہوئے مزے لگے ہوئے، اتنا جاندار شاندار تمہارا وجود ہے، اور ایک میں ہوں کہ اس طرح مطلب کہ کمزور اور مارا پھرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میرا ایک سیٹ ہے، مالک ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، میری مطلب خدمت کرتا ہے میری خوب. تو اس نے کہا مجھے بھی اپنے مالک کے پاس لے چلو، میری بھی وہ کوئی مطلب ترکیب بن جائے، میں بھی تھوڑا صحت مند ہو جاؤں. چلو، تو یہ اس کے پیچھے چلا. تو اس کمزور کتے نے وہ تگڑے کتے کے گلے میں ایک پٹا دیکھا، بولا یہ کیا ہے؟ تو بولا یہ میرے مالک کا لائسنس ہے، اور دراصل بات یہ ہے کہ مجھے کوئی نہ لے جا سکتا ہے، نہ میں کہیں بھاگ سکتا ہوں کہ مجھے پکڑ کے واپس مالک کے حوالے کر دیا جائے گا. اور تھوڑی دیر کے لیے مالک نے مجھے چھوڑا تھا، اس ٹائم میں تھوڑا چھوڑتا ہے مجھے وہ، تاکہ میں تھوڑا گھوم پھر لوں، اور اس دوران تم سے ملاقات ہو گئی. تو اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ بولا پھر مجھے وہ مالک جو ہے وہ پنجرے میں بند کر کے رکھ دے گا. تو میں پیرا دیتا ہوں کہ کوئی آئے جائے تو مطلب یہ کہ میں بھونکوں تو وہ چور ہے وہ ڈر کے بھاگ جائے. اور یوں مطلب مجھے بڑے بوٹیاں اس میں پنجرے میں ملتی ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا تو مجھے قید ہو جاؤں گا تو پھر یہ بوٹیاں ملیں گی؟ بولا ہاں بھائی یہ تو ہونا پڑے گا. تو اس نے پیچھے ہٹ کر کہا کہ نہیں بھائی نہیں، میں نہیں آتا. تو آزادی کی زندگی اچھی ہے، میں آزاد رہنا چاہتا ہوں. تو قیدی ہے، غلام ہے، تو میرے کو غلامی کی زندگی نہیں چاہیے. تو اقبال نے کہا نا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. لاہوتی، اے طائر لاہوتی، یعنی اے پنجرے میں قید پرندے، اس روزی سے تو بہت اچھی ہے کہ جس روزی کی وجہ سے، جس اچھا کھانے اور مال کھانے کی وجہ سے پرواز سے تو روک دیا جائے. تو پنجرے کی زندگی سے وہ آزادی کی موت اچھی. تو یوں مطلب ہے کہ آزادی کی اہمیت بتائی گئی. تو الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے ایک اسلامی ملک دیا اور آزاد ریاست سے نوازا، اور آج ہم اللہ کی رحمت سے آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. تو یوں جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، اب وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے. نہ وہ لیڈر ہیں، نہ مطلب جو عوام بھی تھے وہ
تقریباً مطلب یہ کہ دنیا سے چلے گئے. میں نے بھی پاکستان کا منظر وہ آزادی کا دیکھا نہیں ہے کہ میں بھی تقریباً 3 سال کے بعد پیدا ہوا ہوں. اگرچہ میری عمر کافی ہے, میرے ماں باپ نے بہرحال وہ دیکھا ہوگا. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ مطلب ہم لوگ تو اس طرح ظاہر کو حالات ہی ایسے ہو گئے تھے, لوٹ مار اور کاٹو مارو, مطلب اس میں یہ جو تو اپنا جو کچھ ہاتھ میں آیا جان بچا کر اور لے کر یہ پاکستان میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے. اور پھر میں کراچی میں پیدا ہوا. پہلے حیدرآباد میں اترے ہمارے ماں باپ, وہاں کچھ عرصہ رہے, پھر کراچی میں میری ولادت ہوئی. تو یوں جنہوں نے قربانیاں دی نا ان کو زیادہ قدر ہوتی ہے. ہم لوگوں نے بذات خود قربانیاں نہیں دی, تو اس لیے وہ آزاد وطن کی اہمیت اتنا ہے نہیں. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اس کی قدر سمجھے. اور دیکھیے کامیابی تعمیر میں تخریب میں نہیں ہے. جو قوم تخریب کاری کرتی ہے وہ بالآخر تباہ و برباد ہو جاتی ہے, اور جو قوم تعمیر میں لگی رہتی ہے وہ ترقی کے منازل طے کرتی رہتی ہے. تو کبھی بھی کسی طرح بھی اپنے ملک پر بس یہ کہ کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کرنا جس سے اس کو نقصان پہنچے, اس کی ساکھ خراب ہو, ایسا نہیں کرنا. کیوں ہمارے یہاں بدقسمتی سے کلچر ہے کہ ذرا مت کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو لوگ پتھر اٹھاتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں, تو گاڑیاں جلاتے ہیں, تو عمارتیں جلاتے ہیں. واٹ از دس, کیا ہے یہ سارا آپ کا اپنا ہے. آپ سمجھتے ہیں بھائی فلاں کا ہے, گورنمنٹ کا ہے. نہیں, گورنمنٹ آپ کی اپنی ہے. آپ خود کل کے گورنمنٹ ہیں, آپ ہی میں سے ان کا انتخاب ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب اپنے وطن عزیز کی حفاظت کرنا یہی عقل مندی بھی ہے, مروت بھی ہے, اخلاق بھی ہے. ہر طرح سے مطلب یہ کہ حفاظت ہی مفید ہے. مار داڑ توڑ پھوڑ اور یہ مطلب نقصان دہ, معیشت اس سے تباہ ہوتی ہے. اور آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں کس قدر مطلب ہم لوگ آزمائش سے گزر رہے ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے نوجوان اپنے مقصد کو سمجھیں, مسجدیں آباد کریں, نمازی بنیں, سنتوں کے پابند بنیں, تو انشاءاللہ آپ کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا, اور اس طرح وطن عزیز کی محبت مزید بڑھے گی اور اس کی حفاظت کا ذہن بنے گا. ورنہ اگر مار دھاڑ والوں کے ساتھ اگر گھومتے پھرتے رہے تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. لیکن سب ایسے نہیں ہے, کچھ ہیں, اکثریت ایسی نہیں ہے. اکثریت امن پسند ہی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ بدبو تھوڑی سی بھی ہو نا وہ ماحول کو مطلب مقدر کر دیتی ہے. تو اسی طرح ہوتا ہے, ورنہ اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ اچھے لوگوں کی وجہ سے ہمارا وطن عزیز بچا ہوا ہے اور آج الحمدللہ چل رہا ہے, اور کئی شعبوں میں یہ ترقی بھی کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے. اور یہ اسلام کا مضبوط قلعہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ بن کے ثابت ہوگا. الحمدللہ اس میں دین کی آزادی ہے, اسلام کی آزادی ہے. قدم قدم پر مسجدیں ہم کو نظر آتی ہیں, اور ہم جگہ جگہ یہاں اذانوں کی آوازیں سنتے ہیں. الحمدللہ نعتیں سنتے ہیں, تلاوتیں سنتے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو یعنی کہ میرا وطن عزیز بہت اچھا ہے. میرا وطن میرا وطن. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.